نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب قال الله جل وعلا في كتابه العزيز فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الحدیث۔ تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کا نظام، ملکیت، بادشاہت سب اسی کے قبضے میں ہے۔ اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری پیمبر محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کے نوجوانوں کو خصوصاً دین پر ثابت قدم رہنے کی، قائم و دائم رہنے کی تلقین کی ہے۔ معزز حاضرین، نوجوان یہ نوجوانی زندگی کا ایک اہم مرحلہ ہے۔ زندگی کے کئی مراحل ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی، اڈھیر عمر، بڑھاپا۔ اس میں یہ جو نوجوانی کا مرحلہ ہے بہت ہی اہم مرحلہ ہے شریعت کی نظر میں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہر انسان سے 5 سوالات کریں گے، جس میں سے 2 سوال انسان کی عمر سے متعلق ہوں گے، عن عمرہ فیما افناہ، اپنی عمر کے بارے میں کہ اس عمر کو کہاں لگایا، وعن شبابہ فیما ابلہ، عمر میں تو بچپن سے لے کر بڑھاپا آ گیا، مگر خصوصی سوال ہوگا اس مرحلے کے تعلق سے جو نوجوانی کا مرحلہ ہے، وعن شبابہ فیما ابلہ، کہ نوجوانی کہاں گزاری، اپنی نوجوانی کیسے صرف کی۔ نوجوانی یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں انسان ہر طرح سے صحت مندی اور فراغ پا کر اس مرحلے میں رہتا ہے۔ انسان بچپن میں تو انسان عاجز ہوتا ہے، اس کے اندر قوت نہیں ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اس کے اندر وہ مائنڈ سیٹ اپ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بڑھاپے کے اندر بھی معاملہ ایسا ہے کہ انسان کے پاس عقل تو بہت زیادہ ہوتی ہے، تجربہ بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر کرنے کے لیے طاقت نہیں ہوتی ہے اس کے پاس۔ مگر یہ نوجوانی کا مرحلہ ایسا ہے کہ اس کے پاس عقل بھی ہوتی ہے، تجربہ بھی ہوتا ہے،
اور طاقت بھی ہوتی ہے، قوت بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن اس مرحلے کے لیے خصوصاً سوال کیا جائے گا۔ معزز حاضرین، نوجوانی یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ اس مرحلے میں انسان اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ کسی بھی قوم کا اصل سرمایہ نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ نوجوان امت کے مسائل کا حل ہوا کرتے ہیں، مگر آج کل دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان طبقہ خود امت کے لیے مسئلہ بن چکا ہے۔ نوجوان طبقہ خود امت کے لیے مسئلہ بن چکا ہے۔ ان کی زندگی اگر دیکھیں، زندگی بے مقصدیت، کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے، زندگی میں کوئی گول نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے کسی بھی مرحلوں میں، میدانوں میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مقصد ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مذہب کے معاملے میں نوجوان بڑے حساس ہوا کرتے ہیں، مگر ان کے لیے صحیح رخ نہ ہونے کی وجہ سے وہ نفسانی خواہشات کا شکار بن کر کے رہ جاتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کے معاملے میں اتنے دور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ علماء سے کافی دور ہوا کرتے ہیں، علماء سے متنفر ہوا کرتے ہیں، کیونکہ نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ تعلیم اور تربیت کے معاملے میں صحیح معنوں میں اپنا صحیح انتخاب نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ علماء سے کافی دور ہوتے ہیں۔ 20ویں صدی کی مردم شماری، اس مردم شماری میں تحقیق کی گئی، ریسرچ کیا گیا عالمی سطح پر، دیکھا یہ گیا کہ سب سے زیادہ کس قوم میں نوجوان ہیں، تو نتیجہ یہ آیا کہ تقریباً 1600 ملین مسلمان 20ویں صدی کے آخری تک 1600 ملین طبقہ مسلمانوں کا صرف نوجوان، یعنی اگر اس میں سے 600 بھی نکال لے جائیں تو تقریباً یورپ کی تعداد ہے، یہ پاپولیشن ہے، 20ویں صدی کے آخری تک یورپ کا پاپولیشن ہے۔ الغرض نوجوان ہمارے پاس اتنا بڑا مرحلہ ہے، اس مرحلے یہ مرحلہ جو ہے، اس نوجوان لوگ صحیح معنی میں صحیح دین سے آراستہ نہ ہونے کی وجہ سے اور صحیح تربیت نہ پانے کی وجہ سے، حتیٰ کہ اعدائے اسلام، دشمنان اسلام بھی انہیں جو ہے نشانہ بنا رہا ہے۔ ان کی کمزوری کا مکمل انہیں علم ہے، جس کی وجہ سے مسلمان طبقہ، نوجوان طبقہ اس میں استعمال میں ہو رہا ہے۔ الغرض اگر ہم شریعت کا مطالعہ کریں تو شریعت مطہرہ نوجوانوں کی کردار سازی پر زور دیا ہے۔ نوجوان شریعت میں کیسے تیار ہوتا ہے، آج آپ کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ کچھ باتیں اس سے بھی میں متعلق رکھوں گا۔ کردار سازی نوجوانوں کی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ بیان کیا قرآن میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی اللہ ہے جس نے رسول کو بھیجا جو کتاب سکھاتا ہے، ویزکیہم، اور تزکیہ نفس کے لیے رسول کو بھیجا۔ تزکیہ نفس یہی ہے کردار سازی۔ شریعت میں اگر ہم دیکھیں نوجوان کی کردار سازی کے کئی عناصر ہیں، اس میں سب سے پہلا عنصر ہمیں جو ملتا ہے وہ ہے والدین، اور اگر مزید دیکھیں مساجد، اور دیکھا جائے مسجد کے امام کا رول، اور دیکھا جائے مدارس، اسکول، تعلیم گاہیں، اور دیکھا جائے دوست و احباب، فرینڈ سرکل، تو یہ سب ایسے عناصر ہیں جس میں حقیقتاً نوجوان کی کردار سازی ہوتی ہے۔ شریعت کی دور اندیشی دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کی کردار سازی کے لیے اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس پہ زور دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا، تنکح المرأة لأربعین، لمالها
وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا. عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے. یہی 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: اس کی خوبصورتی، اس کا مال، اس کا خاندان اور اس کا دین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تم دین کو ترجیح دو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو. تو یہاں پر ایک بچے کی تربیت کے لیے، ایک نوجوان کی کردار سازی کے لیے اس کی پیدائش سے پہلے زور دیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے باپ کے نکاح سے پہلے وہ توجہ دینا ہے کہ اگر مجھے نکاح کرنا ہے تو نیک خاتون کو میں گھر لاؤں. نیک خاتون کو اگر میں گھر لاؤں تو نیک خاتون کی اس کی نیکی کا اثر گھر پر ہوگا تو صحیح معنی میں اولاد نیک ہوگی. اولاد نیک ہوگی پھر نوجوانی کے مرحلے میں آئیں گے تو اسی نیکی پر، دین پر ثابت قدم رہے گی. تو اتنی دور اندیشی شریعت مطہرہ نے دی ہے. اور مزید پھر جب نکاح ہوتا ہے، نکاح ہونے کے بعد پہلی ملاقات جو بیوی سے ہوتی ہے اس وقت جو دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ. اے اللہ میں اس عورت سے خیر طلب کرتا ہوں، اور وہ خیر بھی جو اس پر رونما ہونے والا ہے وہی خیر میں طلب کرتا ہوں اے اللہ، اور اس کے شر سے پناہ میں آتا ہوں اے اللہ تیری جو شر اس پر رونما ہونے والا ہے. تو پھر مزید آگے جب بھی ہم بستری ہوتی ہے تب بھی شریعت مطہرہ یہ دعا سکھائی ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا. وجنب الشیطان ما رزقتنا، ہمیں جو تو رزق دے رہا ہے، اس ملاقات میں جو رزق دے رہا ہے، وجنب الشیطان، اس رزق سے یعنی اس اولاد سے تو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا اس اولاد کو. تو کتنی دور اندیشی شریعت مطہرہ ایک نوجوان کو بنانے کے لیے، اس کی کردار سازی کے لیے کتنی دور اندیشی دے رہا ہے. اور تو اور قرآن کریم میں خود دعائیں ہیں. اپنے اولاد کے لیے دعا کرنا ہے، نیک اولاد کے لیے دعا کرنا ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ ہمیں کیسی اولاد عطا فرما، کیسی ذریت عطا فرما، ایسی ذریت جو واقعی دین پر قائم و دائم رہ سکے. ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما دے. تو کردار سازی پر شریعت مطہرہ کی دور اندیشی یہ ہے. اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اس بچے کا صحیح نام کا انتخاب کرے، اس کا صحیح نام کا انتخاب کریں، اور مزید 7ویں دن اس بچے کا عقیقہ کروا دیا جائے تاکہ شیطان کے رہن سے وہ محفوظ ہو سکے. 7ویں دن اس کا عقیقہ کرانا یہ بھی نوجوان کی کردار سازی کا ایک اہم پہلو ہے اور ایک اہم عنصر ہے. مزید شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو. جیسے ہی بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں اس کو سزا دو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، نہ پڑھنے کی بنا پر اس کو مارو، سزا دو، اس کی تربیت کرو. اور اسی طرح سے بچہ جیسے ہی 7 سال کا ہو جائے تو بستر بھی الگ کر دو، اس بچے کا بستر بھی الگ کر دو. یہاں تک شریعت مطہرہ کی تعلیم ہے، تربیت ہے ایک نوجوان کو بنانے کے لیے. مزید شریعت مطہرہ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ وہ جیسے ہی سن شعور کو پہنچ جائے تو اس کو اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات سکھائے جائیں. اسلامی تعلیمات اور اس کو اسلامی احکامات سکھائی جائے. قرآن کریم حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. اے مومنو چاہیے کہ اجازت طلب کرے. لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، کون؟ وہ جو نوکر چاکر غلام ہیں جب آپ کے گھر آ رہے ہیں تو وہ اجازت طلب کریں، اجازت مانگے. اسی طرح سے سن شعور کو پہنچ گئے ہیں، بلوغت کے قریب آ رہے ہیں بچے، ان کو بھی گھر میں ایسے 3 اوقات میں نہ لائیں
جو باہر کے بچے ہیں، دیگر بچے اجازت طلب کریں، وہ بھی گھر میں آ رہے ہیں، بغیر اجازت کے وہ گھر کے اندر نہیں آ سکتے ہیں۔ مزید جیسے ہی بچہ بالغ ہو جائے، شریعت مطہرہ اس کو دینی تعلیم اور تربیت پر زیادہ زور دینے پر لگاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی، اپنے اولاد کو بھی تم جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچاؤ کیسے؟ کہ صحیح معنی میں اس کی تعلیم دو، اس کو تعلیم دو، اس کو تربیت دو، دین سے اس کو آراستہ کرو، دینی تعلیمات اس کے ذہن میں لاؤ، دینی تعلیمات اور اسلامی احکامات کا اس کو پابند بناؤ۔ شریعت کی یہ تک بھی تعلیم ہے۔ مزید شریعت مطہرہ ثابت قدمی کے لیے، ایک تو بلوغت کو پہنچ گیا، بلوغت میں پہنچنے کے بعد اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو تو اصلاح یعنی ثابت قدم رکھ، اے اللہ دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اور بالغ ہونے کے بعد جیسے ہی نوجوانی کے مرحلے میں آ جائے تو علی الفور اس کے نکاح کی فکر کرو، اس نوجوان کے نکاح کی فکر کرو۔ چنانچہ شریعت مطہرہ حکم دیتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے جو ماتحتین ہیں، نوجوان ہیں، چاہے وہ لڑکی ہو لڑکا ہو، نوجوانی کے مرحلے میں آ گئے ہیں، بلوغت پار کر چکے ہیں، تو علی الفور ان کے نکاح کی تم فکر کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ کہتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے انتظار نہ کرنا کہ لڑکا جو ہے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا، گھر خاص کر لیں گے، بزنس اچھے سے ٹک جائے یا پھر جاب ایک مضبوط ہو جائے، پھر جو ہے اس کا نکاح کروایا جائے گا۔ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اگر وہ فقیر ہیں، وہ تنگ دست ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، ان کو مالدار کر دے گا اللہ رب العزت۔ تو اس طرح سے نوجوان کی کردار سازی کا جو اہم عنصر ہے وہ ہے والدین۔ والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر کے ایک صحیح معنی میں نوجوان تیار کرے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر، کسی محلے کے اندر، کسی خاندان کے اندر یا کسی گھر کا نوجوان بگڑا ہوا ہے تو اس کی بنیادی اور واحد وجہ ہے اس کے والدین، اس کی بنیادی اور واحد وجہ ہے اس کے والدین، کیونکہ شریعت مطہرہ جو اسٹیپ دیا ہے، جو مرحلے دیا ہے، ان مرحلوں میں صحیح معنی میں اس بچے کی تربیت نہیں کیے، بچہ بچہ بول کر چھوڑ دیے تھے، تبھی بچہ ہے تو اس طرح سے لاڑ و پیار اس طرح دیے کہ بچہ جیسے ہی بلوغت پر قدم رکھتا ہے تو اپنی حقیقت دکھاتا ہے، اپنی حقیقت دکھاتا ہے۔ تو یہ ایک اہم مرحلہ اور اہم عنصر ہے کہ والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر کے ایک صحیح معنی میں نوجوان پیدا کریں اور نوجوان کی کردار سازی کریں۔ مزید جو عنصر ہے وہ ہے مساجد۔ مسجدیں نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے ایک اہم رول ادا کر سکتی ہیں۔ مسجد کا امام لے لیں یا پھر مسجد کے ذمہ داران لے لیں، ان دونوں سے بھی نوجوانوں کی صحیح معنی میں کردار سازی ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امام کس طرح سے نوجوانوں کی کردار سازی کی کہ ایک بدو آتا ہے، مسجد النبوی کے اندر پیشاب کرنے لگتا ہے، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں اور یہاں تک کہ اس کے پیشاب کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈول منگا کر پانی اس پر بہا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی وہ آیت جو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی تربیت دیکھیں کہ فطری طور پر ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت بلند تھی، فطری طور پر ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت بلند تھی۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے مومنو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا،
ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौल, फिर नबी के पास जो है बुलंद आवाज़ी से तुम गुफ्तगू भी ना करना। कजहरी बाज़िकुम लिबाज़, जैसे तुम आपस में बात करते हो। अन तहबत आमालुकुम, तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। व अंतुम ला तुशऊरून, और तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। इस आयत का मतलब यह है कि नबी की अहादीस, नबी जब तक थे, बाहयात थे, आप उनके सामने आवाज़ बुलंद ना करें, और अब नबी की अहादीस के आगे तुम अपनी बातों को नहीं लाएंगे, वरना यही इस मफहूम में दाखिल हो जाएंगे, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। अलगर्ज, इस आयत के नुज़ूल के बाद साबित बिन कैस रज़ी अल्लाहु अन्हु, फितरतन इनकी आवाज़ बहुत बुलंद थी, तो आप रज़ी अल्लाहु अन्हु इस आयत की नुज़ूल के बाद अपने घर चले गए थे। घर में बैठे हुए थे, अफसोस करते हुए, सर पर हाथ रख के अफसोस करते हुए घर में बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महफिल में उनको गुम पाया, ये होता है इमाम का किरदार, देखता है कि कौन मुसल्ली नहीं आया। यहाँ तो पास में बगल में नौजवान रहता है, इधर नौजवान रहता है, भाई आप फजर में कहाँ रहते हो, खबरगिरी करें इमाम खबरगिरी करे कि आप कहाँ रहते हैं, आप नमाज पढ़िए, इमाम की नज़र होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही मस्जिद में गुम पाया, अलल फौर खबरगिरी की कि जाओ साबित बिन कैस कहाँ है, तलाश करो। तो रिवायत में आता है अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु गए थे, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु गए थे। आपने देखा कि साबित बिन कैस अफसोस करते हुए बैठे हुए हैं। पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी खबरगिरी की है, कहा कि मेरे आमाल बर्बाद हो गए, मैं तो जहन्नमी में से हो गया। फिर वो आए, कहा कि साबित बिन कैस का ये जवाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कहो कि वो जहन्नम में से नहीं हैं, बल्कि वो जन्नती हैं, उनको बुला लाओ। अलगर्स, उसके बाद मालूम होता है कि साबित बिन कैस रज़ी अल्लाहु अन्हु जब भी बात करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में, मस्जिद में, आपकी आवाज़ इतनी पस्त करके बात करते कि बाजू वाला सुनकर फिर बताता कि साबित बिन कैस की ये बात है। अल्लाहु अकबर, यह है किरदार सासी। इसी तरह देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत इमाम कैसी तरबियत की कि नमाज पढ़ रहे थे। रावी हदीस बयान करते हैं कि नमाज चल रही थी, नमाज में किसी ने छींक लिया तो अलल फौर एक आदमी ने यरहमुकल्लाह कह दिया। जैसे ही नमाज खत्म हुई, लोग सब उनको, उस आदमी को देखने लगे, सहाबा सब। रिवायत में आता है वो अपने रान पर हाथ मारना शुरू कर दिए, अपने आप पर अफसोस करने लगे कि क्यों लोग मुझे क्यों इस तरह से देख रहे हैं। फिर नमाज ख़त्म हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन है वो आदमी जिसने यरहमुकल्लाह कहा। रावी हदीस बयान करते हैं, वो आदमी बयान करता है, सहाबी बयान करते हैं कि मैंने ऐसा मुअल्लिम कभी नहीं देखा, इतना अच्छा मुअल्लिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा उस्ताद, मुरब्बी, मुअल्लिम, इमाम मैंने कभी नहीं देखा। आपने कहा कि नमाज में सिर्फ ज़िक्र व अस्कार व दुआ होते हैं, ये चीज़ें नमाज में नहीं पढ़ी जाती हैं। अल्लाहु अकबर, इतनी प्यारी नसीहत। तो इमाम का रोल नौजवानों को तैयार करता है। इसी तरह मसाजिद के जिम्मेदारान और मस्जिदें, इनकी भी नज़रें सिर्फ मस्जिद की हद तक, मस्जिद के कालीनों पर, मस्जिद के पंखों पर या फिर वज़ू खानों पर, दीगर चीज़ों पर नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले में नज़र होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ नौजवान रहते हैं, कौन नशे की लत में डूबा हुआ है, कौन शराब में डूबा हुआ है, कौन जुए में फंसा हुआ है, कौन कर्ज में डूबा हुआ है। तलाशें, मालूम करें कहाँ बच्चे रहते हैं, उनका मकतब की, उनकी तालीम के लिए क्या रास्ता इख्तियार किया जाए, इस तरह से नजर हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत जिम्मेदार, आप नसीहत मस्जिद में होने के बाद साथ साथ आप बाजार की भी गश्त लगाया करते थे, बाजार की गश्त लगाया करते थे। आपने देखा कि एक नौजवान डेरा डाला हुआ बाजार में बैठा हुआ है, अनाज का डेरा डाला हुआ है, ऊपर सूखी सूखी अनाज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस डेरे के अंदर हाथ डालते हैं तो गीली अनाज को निकालते हैं, पूछते हैं ये क्या है। कहता है कि उस दिन जो बारिश आई थी रात में, उसी की वजह से अनाज गीला हुआ है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम इस अनाज को ऊपर क्यों नहीं रखते, तुम इस अनाज को
اوپر کیوں نہیں رکھتے؟ تاکہ لوگ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایسی بھی اناج ہے، یہ اناج بھی ہے، گیلی اناج بھی ہے آپ کے پاس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من غشنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے، وہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ذمہ دار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اطراف و اکناف بھی گشت لگاتے تھے اور لوگوں کی تربیت کرتے تھے۔ تو واقعی صحیح معنی میں یہ نوجوان کی کردار سازی کا ایک بہت بڑا عنصر ہے کہ مسجدیں نوجوانوں کو تیار کرتی ہیں، نوجوانوں کو بناتی ہیں یہ مسجدیں۔ مزید اس کے ساتھ ساتھ مدارس اور اسکول بھی یہ نوجوانوں کی کردار سازی کا ایک اہم عنصر ہے۔ حقیقتاً اگر دیکھا جائے آج کل کی جو تعلیم گاہیں ہیں، خصوصاً انگریزی تعلیم گاہیں، اسکولوں کی تعلیم، کالجوں کی تعلیم، جہاں پر صرف علم دیا جاتا ہے مگر تربیت کے نام پر کوئی چیز وہاں سے حاصل نہیں ہوتی۔ شرعی تربیت، دینی تربیت، اسلامی تربیت، یہ چیز آج کل اسکولوں میں، یہ چیز کالجوں کے اندر نہیں ملتی ہے، بلکہ معاملہ الٹتا ہے کہ بچوں کو اسکول بھی اگر بھیجا جاتا ہے تو ہوش کے ناخن لے کر کے انہیں جو ہے اسکول اور کالجوں کو بھیجنا پڑتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے اخباروں میں، حقیقت ہم سے زیادہ آپ واقف ہیں کہ اسکول کے 9th اسٹینڈرڈ اور 10th اسٹینڈرڈ کے جو اسکولوں میں چکر لگایا گیا تو بچوں کی بیگوں کے اندر ڈرگس ملے گئے۔ آج کل اسکول کے بچوں کی بیگوں میں جو ہے ڈرگس ملے ہیں، جیسا کہ اخبار میں آپ لوگ خود پڑھے ہیں اور اخبار دیکھے ہوئے ہیں۔ یہ حال آج کل اسکولوں کا ہے۔ اس کے علاوہ مدارس ایک ایسی جگہ ہیں جہاں پر حقیقی معنی میں نوجوانوں کی کردار سازی ہوتی ہے، جس میں استاد کا بہت ہی بڑا رول ہوتا ہے۔ استاد اپنی صرف تنخواہ کی حد تک نہیں بلکہ ایک شاگرد کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، خفیہ صلاحیتوں کو پہچان کر کے اس کو اجاگر کریں تو حقیقی معنی میں نوجوان پیدا ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارے مسلمانوں میں استاد کا یعنی حقیقی معنی میں ایک مربی کا فقدان ہے۔ ٹیچرس لائن میں ہمارے مسلمان بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بچے جہاں دیگر اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر ٹیچر، مربی مسلمان نہیں ہوتا۔ غیروں تلے جو ہے تربیت کیسے مل پائے گی؟ ان کی توحید کہاں سے بن پائے گی؟ کیسے عقائد، تناسخ ارواح کے عقائد، دیگر چیزیں جو کتابوں میں موجود ہیں وہی چیزیں بچوں کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے۔ اگر وہ بچے کو صحیح معنی میں مدرسے میں بھی، اسکول میں بھی تعلیم نہ ملے، اس عنصر سے بھی خالی ہو، مسجد سے تو وہ دور ہی رہے گا، گھر میں بھی صحیح تربیت نہیں مل رہی ہے، تو نوجوان کے اوپر ہم کیا امید کر سکتے ہیں؟ ایسے نوجوان کے اوپر ہم کیا امید کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے صحیح معنی میں ہماری امت میں ٹیچرس لائن میں، استاد کی لائن میں امت کے نوجوانوں کو آنے کی ضرورت ہے، تاکہ اسکولوں میں جو بچے آتے ہیں ان کی صحیح تربیت، ان کی صحیح رہنمائی، ان کی دینی تربیت ایک استاد کر سکے، مسلمان استاد کر سکے۔ تو اس لیے اس میدان کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت استاد آپ نے کیسے نوجوانوں کو تیار کیا؟ مصعب بن عمیر، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما جیسا داعی، مبلغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تیار ہوئے، اور علی بن عائشہ رضی اللہ عنہا، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جیسے فقیہ پیدا ہوئے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں عمر بن خطاب، ابو بکر جیسے سیاست دان، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تربیت پا کر کے پیدا ہوئے۔ زہد و تقوی میں اگر دیکھا جائے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جیسے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم جیسے زہد و تقوی میں نوجوان تیار ہوئے۔ الغرض یہ ایک اہم عنصر ہے کہ ہم بچوں کو اگر ڈال رہے ہیں، ان کی کردار سازی کا ہم پہلے ہی سے خیال کرتے ہوئے اسکول اور مدارس صحیح معنی میں ان کی کردار سازی کر سکتے ہیں۔ مزید نوجوان اپنا فرینڈ سرکل دیکھیں،
اپنا فرینڈ سرکل جو اس کا دوستانہ، جس کو دوست بنا رہا ہے، دوستی کا حلقہ، ایسے یہ بھی ایک بہت بڑا عنصر ہے جس میں نوجوان تیار ہوتا ہے۔ آج کل نوجوان کسی سے دوستی کرتا ہے، مسلمان نوجوان، ایمان کے بیس پر نہیں، اخلاق کے بیس پر نہیں، عبادت کے بیس پر نہیں، بلکہ دوستی کی بنیاد اس کی ہوتی ہے یا تو سگریٹ پینے والا دوست ہوتا ہے، چوری کرنے والا دوست ہوتا ہے، لڑکی کو چھیڑنے والا دوست اس کے ساتھ میں مل جاتا ہے، یہ اس امر میں آگے بڑھتا ہے، یا پھر اسی طرح سے یہ جو آئیڈیل تیار کرتا ہے، اپنا دوست جو تیار کرتا ہے، ایسے دوستوں کو اس بیس پر تیار کرتا ہے، گانے سننے کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے دوستوں کا انتخاب کرتا ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ اس کا دوست نہیں بلکہ وہ دنیا اور آخرت کا دشمن ہے۔ آپ نوجوان نشے کی لت میں لگتا ہے، شروعات بیڑی سگریٹ سے ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے شراب پر جاتا ہے، شراب سے ہوتے ہوتے وہ جاتا ہے ڈرگس کے معاملے میں۔ جو ڈرگس کا شکار ہو گیا نوجوان، خود تباہ برباد، خاندان کو برباد کر دے گا، گھر کو تباہ کر دے گا۔ ڈرگس کے لت میں آ کر ڈرگس کی طلب اس کو اس طرح ہو جاتی ہے کہ پیسے مطلوب ہوتے ہیں، پیسہ جب نہیں ملتا ہے تو اپنی ماں کو قتل کرنے تیار ہو جاتا ہے، باپ کو قتل کرنے تیار ہو جاتا ہے، خاندان کو تباہ کرنے، معاشرے کو برباد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، صرف اپنے اس ڈرگس کی لت کو مکمل کرنے کے لیے، اپنے اس نشے کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے صحیح معنی میں اپنی دوستی کا انتخاب کریں۔ حقیقت میں یہ دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض الا المتقین۔ جو دوست، جگری دوست ہیں دنیا میں، جگری دوست کس بیس پر بنے؟ نشہ حاصل کرنے کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے تم نے یہاں دنیا میں دوستی بنائی، کل قیامت کے دن آپس میں جگری دشمن ہوں گے۔ جیسے جگری دوست تھے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اگر تقوی کی بیس پر دوستی کریں گے، دین کی بیس پر دوستی کریں گے، اخلاق کے بیس پر دوستی کریں گے اس دنیا میں، کل قیامت کے دن وہی دوستی کام آئے گی۔ یہ دوستی جو نشے کی، فلموں کی اور اسی طرح سے برائیوں کی بیس پر جو دوستی کیے، یہ دوستی کبھی کام نہیں آئے گی۔ اسی طرح نوجوان آج کل اپنا وقت ضائع کر رہا ہے لغویات میں، فضولیات میں، مقصد ہی نہیں ہے اس کی زندگی میں، ٹارگٹ ہی نہیں ہے، بس چاہتا ہے ابھی مغرب سے عشاء ہے میرے پاس، میں کیسے بھی ٹائم پاس کروں، کسی ہوٹل دوست کو کال کر لیا، ہوٹل میں جا کر بیٹھ گیا گپ شپ کرتے ہوئے، ہاں پھر وہ سگریٹ پر آمدہ کیا، سگریٹ پینے لگ گیا، عادت سی بن گئی، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، مقصد ٹارگٹ نہیں بنا رہا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع حاصل کرتے ہیں اور جو لغو سے، لغویات سے، لغو کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، اس کو لغو کہتے ہیں۔ نہ دنیا کا فائدہ، نہ دین کا فائدہ، نہ آخرت کا فائدہ، اس کو لغو کہتے ہیں۔ ایسے لغویات سے جو اعراض کرتے ہیں، وہی نوجوان، وہی لوگ کامیاب ہو گئے، وہی مومن کامیاب ہو گئے۔ آج فضولیات میں ہمارا نوجوان لگا ہوا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاولاد۔ قرآن کہتا ہے کہ جان لو یہ دنیا، انما اعلموا انما الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کھیل کود ہے، کھیل کود ہے، لعب ولہو وزینہ، زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں فخر ہے، وتکاثر فی الاولاد، اور اولاد کی زیادتی پر مبنی ہے، خاندان کی زیادتی پر۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ زندگی کے مرحلے ہیں، کیونکہ بچپن لعب، لہو و لعب، بچے کو صرف کھیل کود کے علاوہ کوئی اور چیز سمجھ میں نہیں آتی، کھیل کود کے علاوہ کوئی اور چیز سمجھ میں آئے تھے۔ نوجوان زینہ، صرف زینت کو اپناتا ہے۔ دیکھیں نوجوان آئینے کے سامنے کھڑ جائیں، ہاں کسی کو آئیڈیل بنا لے، کسی ایک کو آئیڈیل بنا لیا، اس کی طرح مکمل اوپر سے لے کر نیچے تک ڈھانچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بال دیکھیں،
نعوذ باللہ. اس کے بال دیکھیں کہ ادھر سے منڈے ہوئے ہیں اور بیچ میں کچھ چھوڑا ہوا ہے. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تاریخ کا مطالعہ کریں, حقیقت میں گدھوں کے بال اس طرح کاٹے جاتے تھے. میں واللہ بتا رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا ہوں. گدھوں کے بال اس طرح کاٹے جاتے تھے کہ ایک طرف پوری طرف مکمل منڈوا دیا جاتا اور درمیان میں جو چھوڑ دیا جاتا تھا وہ گدھوں کے بال کاٹے جاتے تھے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں. ہاں, آئیڈیل بنایا ہوا ہے, ایسا آئیڈیل کہ لباس میں بھی مکمل فالو کرتا ہے. ہاں, کہیں سے اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیا, ادھر سے پھاڑ لیا, ادھر سے پھاڑ لیا اور اس کو ایک فیشن مان کر کے چلتا ہے. گھٹنے کے پاس اپنی پینٹ کو پھاڑ لیا اور اس کو ایک فیشن مان کر کے چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو آئیڈیل تیار کیا ہے اپنے لیے وہ غیر کو تیار کیا ہے. کسی فلمی اسٹار کو, کسی کرکٹر کو, کسی ماڈل کو یا پھر کسی بڑے امیر آدمی کو دیکھ کر فالو کرتا ہے. وہ کون ہے؟ کیا حقیقت میں مسلمان؟ کیسے کیسے نوجوان ہیں ہمارے پاس. کتابیں اٹھائیے, ہم صرف کتابوں تک محدود کر دیے ہیں, کتابوں تک محدود کر دیے. صحابہ کی زندگی کو پڑھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اس سے بہترین آئیڈیل دشمن گواہی دیتا ہے. اس کی دشمن گواہی دیتا ہے کہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے اب سے تب تک آج تک ایسا آئیڈیل پیدا نہیں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. یہودی اس کی گواہی دیتا ہے. The 100 کتاب اٹھائیے, اس میں یہودی گواہی دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آئیڈیل اور آپ کے جیسا ہیرو دنیا جب سے قائم ہوئی ہے اب تک ایسا ہیرو پیدا نہیں ہوا ہے. ہم کس کو ہیرو مان کر کے چل رہے ہیں؟ اس کا گھر دیکھیں آپ, اس کے اخلاق دیکھیں آپ, اس کا کردار دیکھیں آپ, اس کا دین دیکھیں آپ. وہ کون سی نماز پڑھتا ہے, کون سا روزہ رکھتا ہے, جس کو آپ آئیڈیل مان کر کے اوپر سے نیچے تک ڈھانچہ بنائے ہوئے ہیں. ہاں, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اتنی دیر تک اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اس آئیڈیل کی طرح, چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اس کی طرح, حرکت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اس کی طرح. کیسے آئیڈیل تیار کیے ہیں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. کل قیامت کے دن دشمن ہوں گے, یہ جگری دشمن ہوں گے کل قیامت کے دن. اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشن گوئی کر دی. لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. یہ امت ایسی ہوگی کہ پچھلی امتوں کے تابع داری, ان کی پیروی, ان کو فالو ایسے کرے گی یہاں تک کہ اگر بچھو بل کے اندر چلے جائیں, گھس جائیں تو اس کے اندر بھی گھس جائیں گے. ہاں, تھوڑا سا اتنا سا لیبل اگر وہ لگا لے تو اتنا لیبل لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اکبر. پوچھا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول کیا یہود ہیں؟ قال فمن. یہود نہیں تو اور کون؟ دیکھیں آج کل بالوں کے شیپ, حجام شاپوں میں جائیں آپ, نائی کی دکان جائیں, جو جتنے بھی ہیئر کٹ کے شیپس ہیں سب کے سب یہودیوں کی تصویریں لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہودیوں کی تصویریں لگی ہوئے. کوئی ڈیزائن, کوئی لباس کا فیشن روما ہوتا ہے, ایجاد ہوتا ہے تو وہی یورپ سے مغربی تہذیب کلچر ہی جو ہے رونما ہو رہا ہے اور اس کو جو ہے ہمارا نوجوان مکمل فالو کر رہا ہے. مزید اسی طرح سے نوجوان آج شہوت پرستی میں ڈوبا ہوا ہے. شہوت پرستی میں ڈوبا ہوا ہے. عشق عاشقی کے معاملے میں, امر میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اپنا وقت ضیاء کر رہا ہے. اسی کو ٹارگٹ, کس کوئی ایک چہرہ اس کے قابو میں آ جاتا ہے, اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے, بس ایک چہرے کو پانے کے لیے, اس خوبصورتی کو پانے کے لیے اپنے والدین سے جد و جہاد کرتا ہے, اپنے خاندان سے لڑ بیٹھتا ہے, اپنے معاشرے سے لڑ بیٹھتا ہے. دین نہیں دیکھتا, دنیا نہیں دیکھتا, کچھ اور نہیں دیکھتا, بس وہ شہوت کے حصول کی خاطر سب کو تباہ کر دیتا ہے. اس کے برعکس ہماری نوجوان عورت, ہماری نوجوان خواتین دیکھیں, اخبار دیکھیں, خون کے آنسو روئے جاتے ہیں, خون کے آنسو روئے جاتے ہیں. اخبار دیکھیں, لاکھوں نوجوان لڑکیاں, مسلمان خواتین, ریکارڈ کے مطابق کتنی لاکھوں مسلمان خواتین غیروں کے نرغے میں آ گئی ہیں, غیروں کے تلے آ گئی ہیں, غیروں کے نرغے میں آ گئی ہیں. یہ تو ریکارڈ کے مطابق. ان ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو بنا نکاح کے, بنا کورٹ میرج کے پتہ نہیں کتنے خواتین, ہماری مسلمان خواتین ڈوبی ہوئی ہیں. یہ سب کیا؟ بس ایک حصول کی خاطر, ایک عشق اور عاشقی کے فتنے کی خاطر اتنے ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. قیامت تک جو فتنے قائم ہیں ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے.
مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے۔ معزز سامعین، وقت ابھی اجازت نہیں دیتا ہے مجھے میری بات کو اور میں طویل پکڑتے جاؤں، کیونکہ وقت کا تقاضا ہے۔ مجھے اپنی بات کو روکتے ہوئے آخر میں 2 باتیں میں کہہ کر اپنی جگہ اپنے اس خطبہ جمعہ کو ختم کر دوں گا، نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کے، کہ 2 چیزیں یقیناً آپ اس میں جڑے رہیں۔ سب سے پہلی چیز عبادت، استقامت۔ عبادت، استقامت۔ عبادت کیا ہے؟ سبعۃ یظلھم اللہ، میں نے اسی حدیث سے آغاز کیا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ نوجوان کی عبادت اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، اس کا سجدہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، اس کا صدقہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، اس کا قیام اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، اس کا رکوع اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، اس کا روزہ، اس کی تلاوت، اس کی دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ لہٰذا عبادت کرتے رہو، 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور ساتھ ساتھ میں نوافل کا اہتمام کریں، تو یقیناً یہ عبادت نوجوان کی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، کہ کل قیامت کے دن ایسی مصیبت میں، ایسی تپش گرمی میں، جب سورج 1 میٹر فاصلے پر ہوگا، 1 کلومیٹر فاصلے پر ہوگا، تو ایسی صورت میں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور دوسرا ہے استقامت۔ آپ دیکھیں 7 لوگ جنہیں عرش کا سایہ ملے گا، اس میں استقامت بھی ہے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام موقع تھا، تنہائی تھی، برائی پر آمدہ کرنے والی مالدار خاتون تھی، خوبصورت خاتون تھی، مگر یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور وہ حدیث جس میں 3 نوجوان پھنسے ہوئے تھے غار کے اندر، اس میں سے ایک نوجوان وہ بھی تھا جس نے واقعی اس کو موقع ملا تھا، خوبصورت خاتون تیار تھی، زنا کے لیے تیار تھی، مگر کہا انی اخاف اللہ، اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ گیا، ثابت قدمی، استقامت۔ تو اسی طرح یہ برائی کے راستے ہیں میرے نوجوانوں، یہ برائی کے راستے ہیں، قدم قدم پر فتنے ہیں۔ آج نظر اٹھا کر نہیں چل سکتے، آج معاشرے میں نظر اٹھائیں گے تو گندی گندی پوسٹریں نظر آئیں گی، نظر اٹھائیں گے تو ننگی خواتین گزرتی ہوئی ہوں گی، نظر اٹھائیں گے تو برائیاں عام ہوگی، شراب کی دکانیں ہوں گی، سگریٹ پیتی ہوئے ہوں گے، چائے پر گپ شپ کرتے ہوئے کئی لوگ پائیں گے، مگر تم استقامت پہ رہنا، ثابت قدمی پہ رہنا، یہی چیز کل قیامت کے دن عرش کے نیچے جگہ دے گی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام نوجوان امت کو دین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اماموں کو صحیح امامت کا رول ادا کرنے اور ذمہ داروں کو احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جو مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ حلال روزی کے دروازے ان کے لیے کھول دیں، اور حلال راستے اللہ تعالیٰ ادائیگی کے ان کے لیے کھول دیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أعز الإسلام
والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمر ديارهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم قتل شبانهم اللهم يتم أطفالهم اللهم مزقهم كل ممزق يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم اللهم أصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون